يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين۔ دنیا کے اندر جو کافر کشمیر میں، فلسطین میں، برما میں، جہاں جہاں بھی مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی باقی دوسرے گناہوں کو مہلت دے دیتے ہیں، لیکن یہ ظلم کرنا یہ ایسا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ظالم کو مہلت نہیں دیتے۔ اگر کسی حکمت کی وجہ سے کوئی دیر ہو جائے تو وہ الگ بات ہے، اللہ تبارک و تعالی ظالموں کو دنیا کے اندر ہی اس کے انجام تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر ہی ظالموں کو ان کے ظلم کا مزہ چکھاتے ہیں۔ جس طرح مثال کے طور پر فرعون تھا، بہت بڑا ظالم تھا، ظلم کرنے والا تھا، تو اس نے جب ظلم کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر بھی اس کو مزہ چکھایا کہ اے فرعون، جس لشکر پر تو مان کرتا رہا، جس لشکر پر اعتماد کر کے، جن فوجوں پر تو اعتماد کر کے بچوں کو ذبح کرتا رہا اور مسلمانوں پر ظلم ڈھاتا رہا، آج وہ لشکر اور آج وہ فوجیں تمہارے ساتھ سمندر کے اندر ڈوب رہی ہیں، غرق ہو رہی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہی اس کے ظلم کا اس کو مزہ چکھایا۔ اور قارون تھا جو فرعون کا خاص تھا، تو وہ بھی مسلمانوں پر بڑا ظلم کرنے والا تھا، اور اس کو مان تھا اپنے مال و دولت پر، اپنے خزانوں پر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو خزانوں کے سمیت ہی زمین کے اندر دنسا دیا، اور دنیا والوں کو دکھلا دیا کہ دیکھو ظالموں کا انجام آخرت کے اندر تو جہنم ہے ہی ہے، لیکن دنیا کے اندر بھی یہ عبرت کا نشان بنتے ہیں۔ اور ایسے ہی نمرود ظالم تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو تخت پر بٹھا کر اس کو جوتے لگوائے اور دنیا والوں کو دکھلا دیا کہ دیکھو ظالم کا انجام کیسے ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر اس کو ذلت اور رسوائی سے دوچار کرتے ہیں۔ اور امریکہ بڑا ظالم بنتا تھا، تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ چند مسلمانوں کے سامنے کس طرح گھٹنے ٹیک کر اپنی ذلت اور رسوائی کا اقرار کر چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو دنیا کے اندر ذلت اور رسوائی سے دوچار کرتے ہیں۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ظالم شہید کرنے والے تھے، آخرت کے اندر تو جہنم ہے ہی ہے ان کے لیے، لیکن دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مزہ چکھایا کہ جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے میں شامل تھے، کسی کو بعد میں زہر دے دی گئی اور کسی کو گدھے کی کھال کے اندر بند کر کے زندہ جلا دیا گیا، اور کسی کے ساتھ کوئی حربہ استعمال کیا گیا۔ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نشان عبرت بنایا۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو ظالم ظلم کرنے والے تھے، آخرت کے اندر تو جہنم ہے ہی ہے ان کے لیے، دنیا کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو پاگل بنا دیا اور ان کو خوفناک بیماریوں کے اندر مبتلا کر دیا۔ اور بعض لوگوں نے اپنا منشور ہی اپنا مقصد ہی یہ بنا لیا تھا کہ وہ تلاش کرتے تھے کہ کربلا کے اندر اہل بیت پر ظلم کرنے والے کون ہیں، جو بھی ملتا اس کو سخت سے سخت تکلیفیں دے دے کر اس کو قتل کر دیتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہی ان کے عذاب، ان کے ظلم کا ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزہ چکھایا۔ اور حجاج بن یوسف جو کہ بہت بڑا ظالم تھا، باوجود اس بات کے کہ حجاج بن یوسف اپنے اندر بڑی خوبیاں رکھتا تھا، کہ حجاج بن یوسف قرآن پاک کا حافظ تھا، اور قرآن پاک کی زبریں زیریں اس نے لگوائی تھیں، اور حجاج بن یوسف جہاد بھی کرتا تھا اور فتوحات بھی بڑے شوق سے کرتا تھا، اس کے اندر بڑی خوبیاں تھیں، لیکن تمام خوبیوں کے باوجود ایک گناہ اس کے اندر ظلم کرنے والا ایسا گناہ تھا کہ جس گناہ نے اس کے تمام خوبیوں پر پانی پھیر کر رکھ دیا۔ کہ ظلم کرنے والا ایسا گناہ ہے کہ اس گناہ نے اس کے تمام خوبیوں پر پانی پھیر کر رکھ دیا، اور اس کی تمام خوبیاں اس کے کسی کام نہ آئیں۔
اس نے جو آخری قتل کیا حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو حجاج بن یوسف کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ رات کو سوتا تو سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے خواب کے اندر آتے اور اس کا گریبان پکڑتے اور اس کو کہتے کہ حجاج تو نے مجھے کس وجہ سے قتل کیا، اور اس کا سونا جاگنا، اگر اس کو نیند آتی تو خواب کے اندر سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا گریبان پکڑ لیتے، اور جب جاگتا تو وہ سخت بیماریوں، سخت تکلیفوں کے اندر مبتلا ہو گیا تھا، اور اس کے اندر ایسی بیماری آ چکی تھی جس کو زمہریری کہا جاتا ہے، یعنی اس کا جسم ہر وقت کانپتا رہتا تھا اور سخت سردی اس کو لگتی تھی، یہاں تک کہ اگر آگ جلا کر اس کے جسم کے قریب کر دیتے تو اس کے جسم کی کھال جلنی شروع ہو جاتی، اس کی سردی پھر بھی ختم نہیں ہوتی تھی، اور اس کے پیٹ کے اندر کیڑے پڑ گئے تھے، اور لوگ جو طبیب آتے وہ گوشت کا ٹکڑا دھاگے کے ساتھ اس کے پیٹ میں ڈال کر جب باہر نکالتے تو وہ ٹکڑا کیڑوں کا بھرا ہوا باہر نکلتا۔ تو وہ حجاج بن یوسف جو بڑی خوبیوں کا مالک تھا، لیکن جب اس نے مسلمانوں پر ظلم کیا، تو یہ ظلم کرنا ایسا بڑا گناہ ہے کہ یہ گناہ تمام خوبیوں پر پانی پھیر کر رکھ دیتا ہے۔ تو ایک مسلمان ہو کر جب مسلمانوں پر ظلم کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عبرت کا نشانہ بنا دیتے ہیں، تو جب کافر مسلمانوں پر ظلم کریں تو ان کو اللہ تعالیٰ کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ تو اس لیے کافروں کا انجام برا ہوگا ہی ہوگا، ہم نہیں دیکھیں گے، ہماری نسلیں دیکھیں گی، بعد میں آنے والے مسلمان دیکھیں گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی ہمیں خوشخبری سنا کر گئے ہیں، فرمایا کہ یہودیوں کا حشر اتنا خطرناک ہوگا، فرمایا کہ یہ یہودی بہت زیادہ مقدار کے اندر قتل کیے جائیں گے، یہاں تک کہ اگر یہودی کسی درخت کے پیچھے چھپے گا تو وہ درخت بول کر کہے گا کہ یہ میرے پیچھے یہودی کھڑا ہوا ہے، اس کو قتل کرو، اور اگر یہودی کسی پتھر کے پیچھے چھپے گا تو وہ پتھر بولے گا کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اس کو قتل کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بشارتیں سنا کر گئے ہیں، تو اس لیے ظالموں کا انجام تو برا ہونے ہی والا ہے، ظالموں کا انجام تو برا ہوگا، جس طرح تاریخ سے یہ بات ثابت ہے کہ کسی بھی ظالم کو اللہ تبارک و تعالیٰ چھوڑتے نہیں ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ المسلم اخو المسلم، کہ مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، انما المؤمنون اخوہ، سارے مسلمان بھائی ہیں، تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم مسلمان یا مسلمان حکمران پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی ہیں وہ مظلوم مسلمانوں کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين